اصل تبدیلی یہ ہے کہ جو نوجوان کسی دور میں گرلز کالج کے باہر کاغذ کے ٹکڑے پہ نمبر لکھ کے تقسیم کیا کرتے تھے، آج وہ نوجوان حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ اصل تبدیلی کیا ہے کہ ایک طرف ایک طبقہ ٹک ٹاک پہ ٹھمکے لگانے میں مصروف ہے، اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ اپنے کا لایا نوجوانوں کا جو پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہوتا ہے۔ سمجھا دوں، آپ لوگوں کو یاد ہے پچھلے 4-5 سالوں سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر ماروی سرمد ٹائپ کی کچھ عورتیں آتی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں؟ پتہ ہے اس بات کا؟ فحاشی اور ریانی کی بات ہوتی ہے، انہیں لگام ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم جب مسجد وزیر خان گئے اور پھر گرفتار ہوئے تو ہم نے کہا یار یہ تو بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے گرفتاری، تو ہم نے کہا اب جہاں یہ ناجائز اولادیں نکلیں گی وہاں ان کو جا کے لگام ڈالیں گے انشاءاللہ۔ 8 مارچ کو یہ آ رہی ہیں تو 8 مارچ کو ان کے مقابلے میں اس قوم کی بہنیں، اس قوم کے بھائی ڈاکٹر حافظ صدیقی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے انشاءاللہ، اور یہاں نہیں آئیں گے۔ اسلام آباد پریس کلب کے باہر یہ ہوں گی تو اسلام آباد پریس کلب کے باہر اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، آمنے سامنے جلسے ہوں گے انشاءاللہ، برابری کی سطح پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اور شٹ اپ کال دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں للکارنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے افسروں کی اولادیں ہیں، یہ بڑے بڑے منسٹرز کی اولادیں ہیں، یہ بڑے بڑے ایم این ایز ایم پی ایس کی اولادیں ہیں۔ بھئی ایم این ایز ایم پی ایس کی اولاد دور کی بات، ہم تو منسٹر کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے۔ کچھ سمجھنا ہوتا تو 2 دن پہلے جب جیل سے میں باہر آیا ہوں تو میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوتا، لیکن الحمدللہ میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آیا ہوں۔ لیکن رول کی پالیسی پہ تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ ہم بزدل ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں امریکہ کے پاس پتہ نہیں ملٹری مائٹ ہے، امریکہ بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس فلانا ہے ڈھمکانا ہے۔ کیا امریکہ کے پاس کلمہ طیبہ ہے؟ نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور بھائی اس کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کے پاس کوئی بندہ ہے جو جسم پہ بم باندھ کے ٹینکوں پہ کود پڑے؟ چمنڈا میں ہمارے لوگوں نے کیا تھا 65 کی جنگ میں، کیا اس کے پاس جذبہ شہادت ہے؟ میں جو کراچی سے گزر رہا تھا 14 اگست میں نے وہاں منائی تو ادھر ملا عبد الغنی برادر کا وہ علاقہ تھا، پٹھانوں کا علاقہ، جہاں سے اس کو داڑھی سے نوچ کے نہ لے کے گئے امریکہ کے حوالے کیا مشرف دور میں۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ یار یہ وہ علاقہ ہے، بڑا خطرناک علاقہ ہے، وہ مولانا صاحب کو پکڑ کے لے گئے تھے، وہ افغانی مولانا تھا۔ میں نے کہا اچھا اب کیا ہے؟ کہتے یار اب یہ ہے کہ 20 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اب امریکہ اسی مولانا کے گٹوں میں بیٹھا ہے، خدا کا واسطہ مذاکرات کر دو۔ میں نے کہا سمجھ آئی کہ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کیا بات، کیا بات۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دیکھیں یا تو کام نہ کریں تو پتہ چلے کوئی مرد آیا میدان میں۔ میں آرمی کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھا، ہم نے وہاں بھی ممتاز قادری کے پوسٹرز لگائے ہوتے تھے۔ وہاں طلبہ تنظیموں کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ٹیچر اے پی ایس آرڈننس روڈ میں پھر رہے ہوتے تھے کلاسوں میں، یہ ممتاز قادری کا یہ والا سٹیکر کون لگا کے گیا؟ سب کو پتا ہوتا تھا، کوئی نہیں بولتا تھا۔ دل چشک موجود ہوتا ہے۔ غازی علم الدین غازی عامر چیمہ شہید کی جب میت جرمنی سے ادھر آئی نا تو ایک پولیس والا جو سب کو دھکے مار رہا تھا کہ سائٹ پہ جاؤ، سائٹ پہ جاؤ، کہ اوپر سے آرڈرز آئے ہیں کسی کو قریب نہیں آنے دینا، ایئرپورٹ سے سائٹ پہ کر دو ساروں کو، اور جب میت آتی ہے تو خود اسے سلوٹ مار رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک ہی ماجر ہے، کہتے ہیں وہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا عشق ہے۔ ہر بندے میں عشق موجود ہے۔ میں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ایک سیمینار میں گیا تو ادھر 300-400 نا بڑے ماڈ سکاؤٹ قسم کے یونیورسٹی کے بچے بچیوں کو انہوں نے بلایا ہوا، اور اکنامک ریفارمز پہ بات ہو رہی کہ معیشت کیسے بہتر کی جائے۔ اسپیکر سارے وہ لبرل ٹائپ تھے۔ اب ایک مجھے انہوں نے بیچ میں بلا دیا تو میں نے وہ معیشت کو اٹھا کے 9/11 سے جوڑا، 9/11 سے لے کے میں نے امریکہ کو دہشت گرد بنایا، پھر امریکہ کو دہشت گرد بنانے کے بعد میں جناب وہ افغانستان سے لے کے فلسطین تک کا سفر کر کے سارا بتایا۔ جب میں
دیکھا کہ وہ جو منتظم تھا جس نے مجھے بلایا تھا بیچارے نے، وہ پہلے پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، تقریر کے درمیان میں چوتھی صف میں چلا گیا، اینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا غریب، کہ اس کی فنڈنگ نہ رک جائے۔ اب وہ تو بلا بیٹھا، تقریر میں نے کی، میں جب اترنے لگا نا تو ہم نے ایک بک لکھی تھی نظریات، 100 صفحات پہ چھوٹی سی، اور وہ فری میں 60,000 بکس ہم نے بانٹی، اس میں محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، نور الدین زنگی سب کا ذکر تھا۔ اچھا وہ بکس ہم نے بانٹی، جب میں اترنے لگا تو یہ نوجوانوں تمہارے لیے ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ جو ماڈ اسکواڈ قسم کی لڑکیاں تھیں نا، ماڈرن ٹائپ، وہ ساری آٹوگراف لینے آ گئی، شہیر بھائی آٹوگراف۔ میں کہ یار بہن میں نے ایک گل دسو کہ جو باقی سپیکرز تھے ان کی حلیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تمہارا نظریہ ملتا جلتا ہے، تو مجھ سے آٹوگراف کیوں لے رہی ہو؟ اس کا جواب تھپڑ سے کم نہیں تھا، کہتی ہے بھائی جان قصور تو اڈا کر دی، سانو اپروچ کیتا ہے، کبھی ہمیں بتایا بھی ہے؟ ہم لوگ مسجد مدرسے تک محدود ہو گئے ہیں نوجوانوں۔ انقلاب لانا چاہتے ہو پاکستان میں، تبدیلی چاہتے ہو؟ آج لمز یونیورسٹی لاہور کی سب سے بڑے لبرلز جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں میرے ساتھ چلو، وہاں کلاس روم میں پوچھو کہ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں اسلامی نظام آنا چاہیے؟ جنہوں نے آدھے کپڑے پہنے ہوں گے نا وہ بھی بولیں گے ہم چاہتے ہیں اسلامی نظام آنا چاہیے۔ آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہمارا مقابلہ آپس میں ہو گیا۔ ہم لوگ سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، جب کوئی اور ہستی آتی ہے تو ہماری شکل پہ بارہ ہو جاتے ہیں، ہمارا مقابلہ آپس میں ہو گیا۔ استانی جی وقار اسلامی نظام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے خول میں بند ہو چکے ہیں، ہم نے اپنا میسج براڈر پرسپیکٹو میں دیا ہی نہیں۔ اب کیا کام کرنا ہے؟ ملک کے مستقبل کا آرمی آفیسر کہاں سے نکلتا ہے؟ کالج سے، یونیورسٹی سے۔ وکیل کہاں سے نکلتا ہے؟ اچھا جی۔ جج کہاں سے نکلتا ہے؟ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اچھا ڈی پی او، سی پی او، اتنے محفل کیوں نہیں کراندے؟ لڑکوں اب وعدہ کرو، آپ کے کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ کافر نہیں بیٹھی ہوئی، نہ وہ انڈیا سے آئی ہے، آپ کے پاکستانی ہیں، وہ مسلمان ہیں، آپ سے بڑے عاشق ہوں گے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو کنونس کرنے کا بھی۔ انگریزی میں بڑا زبردست لیٹر لکھو، with due respect it is stated that کہ ہم لوگ ایک بڑی اچھی کانفرنس کرا رہے ہیں اور چیف گیسٹ کون ہوگا؟ پرنسپل صاحب آپ ہی چیف گیسٹ ہوں گے۔ سر موقع ملنے دو، لبرلز اس طریقے سے گھسے ہیں نظام میں، آپ کیوں نہیں گھس رہے؟ او جی اسی پینٹ کوٹ نہیں پاؤں گے، او بھائی جان اقبال نے پہن لیا تو انہوں موت نہیں پائے گی، پاؤ کسی طریقے سے گھسو صحیح ان لوگوں میں، پیغام دو، نہیں تو مستقبل کے انجینئر ڈاکٹر کو تم ضائع کر گئے، اس میں نظریہ نہ آیا، مستقبل کے آرمی آفیسر میں نظریہ نہ ہوا، بیوروکریٹ میں نظریہ نہ ہوا، تو ہمارے سڑک پہ نکل کے نعرے لگانے سے کیا ملنا ہے؟ ایک لوکل ایس ایچ او آ کے آپ کو تڑی دکھا جاتا ہے، آپ کے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں 12-14 فاحشہ نکلتی ہیں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی، تو ڈپٹی کمشنر پہلے سے آ جاتا ہے، میڈم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، میں کہ میں تہاڈی مدد کراں؟ کیوں؟ کیونکہ سسٹم میں گھس چکی ہیں، وہ جو کچھ دے دلا کے بیچ بچا کے وہ گھسی ہیں، وہ ان سے کنسرن ہے، لیکن آپ لوگ کیوں نہیں گھسے؟ نوجوانوں آج سے تہیہ کرو، جو بہتر ہے، سٹیبل ہے، سیاست میں آ سکتا ہے، سیاست میں نہیں آ سکتا تو اس چیز کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، محنت کے لیے اچھے نمبر لو اور ایف ایس سی کے بعد آئی ایس ایس بی کے لیے اپلائی کر کے ایک آرمی آفیسر بنو۔ آج سے 10-20 سال کے بعد تم گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھے ہوگے اور فواد چودھری ٹائپ کے سیاستدان تمہارے پاس انٹرویو دینے آ رہے ہوں گے، سر جی میں تو اڈا بڑا اچھا بوٹ پالش کرن والا، سانو ذرا ایم این اے بنا دو تو تم اسے مسترد کر سکو گے۔ یہ جملہ بولنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، گیٹ نمبر 4 10 منٹ کے فاصلے پہ یہاں سے، بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ لیکن جوانوں حقیقت یہی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ اسسٹنٹ کمشنر نہیں بنتے، ڈپٹی کمشنر نہیں بنتے، آپ کے ملک کا نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم نعرے لگاتے رہیں گے، 10 سال بعد بھی آ کے یہ نعرے لگا رہے ہوں گے، سسٹم میں گھسو گے پھر نہیں۔ جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تیاری کرائیں، سی ایس ایس کے ایگزامز دلوائیں، عشق مصطفیٰ کی طرف بیدار کر کے جب ایگزامز دلوائیں گے نا تو آپ کو ختم نبوت کی کانفرنس کے لیے این او سی لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، ڈپٹی کمشنر پہلے آپ کے دروازے پہ ہوگا، اچھا نیکی تو کم کر رہے ہو، اے جناب این او سی تو